میں نے آپ کے سامنے سورہ تحریم جو پارہ نمبر 28 میں ہے اس کی آیت نمبر 6 پڑھی ہے. توجہ کریں، انتہائی مختصر وقت میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. امام جلال الدین سیوطی کی ایک کتاب ہے جمع الجوامع، اس کے اندر یہ جو آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. اس آیت کے بارے میں سوال ہوا حضرت مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ فرمائیں کہ اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچایا جا سکتا ہے. اب یہ بڑا اہم سوال تھا کہ اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو جہنم سے بچانے کا حکم اللہ نے دیا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ بچانا کیسے. تو جب حضرت مولا کائنات سے یہ سوال ہوا، امام سیوطی نے لکھا جمع الجوامع کے اندر کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنے گھر والوں کو دو چیزیں سکھا دے تو گویا اس نے اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا لیا. نمبر 1، علم دین اپنے گھر والوں کو سکھائے، اور نمبر 2 ان کو ادب سکھائے. نمبر 1 علم دین اور نمبر 2 ادب. امام اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز آپ کے فتاوی رضویہ شریف میں ایک سوال کا جواب ہے. سوال یہ پوچھا گیا تھا سائل کی طرف سے کہ اولاد کو کن کن باتوں کا علم سکھانا ضروری ہے، اولاد کو کیا سکھایا جائے، کیا ضروری ہے اپنے بچوں کو سکھانا. تو امام اعلی حضرت نے فرمایا کہ جو چیزیں فرض ہیں ان کا سکھانا بھی فرض ہے، جو چیزیں واجب ہیں ان کا سکھانا بھی واجب ہے، جو چیزیں سنت ہیں ان کا سکھانا بھی سنت ہے، اور جو چیزیں مستحب ہیں ان کا سکھانا بھی مستحب ہے. مثال کے طور پہ نماز فرض ہے تو اپنی اولاد کو نماز کے متعلق ایگری کرنا، ان کو نماز سکھانا، نماز کی طرف لے کے آنا، یہ فرض ہے. اگر ایک باپ باقی ساری ضروریات اور باقی ساری خواہشات اور باقی سارے معاملات اپنی اولاد کے پورے کرتا ہے لیکن وہ تربیت میں اپنا کردار ادا نہیں کرتا تو گویا کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا. یعنی بچوں کے کپڑے پورے کرنا، ان کے اخراجات پورے کرنا، یہ بھی ایک باپ کی ڈیوٹی ہے، لیکن یہ ثانوی ہے. یہ ہو گئے تو ٹھیک ہے، نہ ہوئے تو پھر بھی زندگی گزر جائے گی، اس کا نعم البدل موجود ہے. لیکن اگر کسی باپ نے اپنی اولاد کو قرآن نہ سکھایا، اپنی اولاد کو ادب نہ سکھایا، اور اپنی اولاد کو شریعت کا علم نہ سکھایا، اور اپنی اولاد کو دیندار نہ بنایا، تو پھر سمجھ جائیں کہ اس نے کسی قسم کی کوئی ذمہ داری پوری نہیں کی. یہاں پہ آ کے جو رب ذوالجلال کا یہ حکم ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، تو ایک موقع پہ جا کے رب ذوالجلال نے سورۃ المائدہ میں یہ فرمایا کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ تم لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانا چاہتے ہو لیکن لوگ ہدایت قبول نہیں کرنا چاہتے. تم لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانا چاہتے ہو، ان کو دین سکھانا چاہتے ہو، تم ان کو دین پڑھانا چاہتے ہو، تم لوگوں کو صراط مستقیم پہ لے کے آنا چاہتے ہو، تمہاری خواہش ہے، تمنا ہے، لیکن لوگ نہیں چاہتے. تو رب ذوالجلال نے فرمایا ایسے لوگوں کو پھر دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے،
ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ وہ خود ہدایت پہ رہے، صراط مستقیم پہ، اپنے حصے کی کوشش کر دیں، آگے دنیا مانے یا نہ مانے۔ اور جہنم جس سے اپنے آپ کو بچانے کا اور اپنے خاندان کو بچانے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ امام ترمذی نے ترمذی شریف کے اندر باروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ لکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم اتنی سخت ہے کہ 1000 سال جہنم کو جلایا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، اور پھر اس کو 1000 سال جلایا گیا تو اس کی آگ سرخ سے سفید ہو گئی، اور پھر آقا کریم نے فرمایا کہ جہنم کو مزید 1000 سال جلایا گیا تو پھر وہ سفید سے سیاہ ہو گئی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موجودہ جو جہنم کی آگ کی صورتحال ہے وہ سیاہ حالت میں ہے۔ امام حافظ ابو القاسم محمد سلیمان المعروف امام طبرانی، یہ معروف امام طبرانی کے نام سے ہے، عام لوگوں کو پھر اس کا مکمل بایو ڈیٹا کا پتہ نہیں ہوتا، پورا نام ہے حافظ ابو القاسم محمد سلیمان المعروف امام طبرانی۔ ان کی حدیث پہ 3 کتابیں بڑی مشہور ہیں، معجم کبیر بڑی مشہور ہے، معجم الاوسط بڑی مشہور ہے، اور معجم صغیر بڑی مشہور ہے۔ معجم اوسط کی جلد نمبر 2 میں حدیث نمبر 2587 ایک کہانی ہے کہ جبریل آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کرنے کے بعد جہنم کی کہانی سناتے۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کو پتہ ہے کہ جہنم اتنی سخت ہے، اتنی سخت ہے، اتنی سخت ہے کہ اگر اللہ تعالی جہنم کو سوراخ کرے ایک سوئی کے نکے کے برابر ہے۔ یہ امام طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر جو حدیث لکھی، حدیث کا نمبر 2587، توجہ فرمائیے گا، اسی پر ہی آج کی گفتگو مکمل ہو جانی۔ کہانی سنا رہا ہے جبریل بارگاہ مصطفیٰ میں، اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل کی گفتگو سن رہے ہیں۔ جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ، اگر سوئی کے نکے کے برابر جہنم کو سوراخ ہو جائے تو جتنی گرمی اس سوئی کے نکے کے برابر سوراخ میں سے گزر کے دنیا میں آئے گی تو پوری دنیا ہلاک ہو جائے گی۔ پھر جبریل کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، جہنم کے اندر جو جہنمیوں کا لباس ہے، یہ اس نے دوسرا تعارف کروایا۔ اگر ایک جہنمی کا لباس زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے تو جو اس سے بدبو نکلے گی، اس بدبو سے ہی سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ کہنے لگے یا رسول اللہ، جہنم اتنی سخت ہے، جہنم اتنی سخت ہے اور جہنم اتنی ہولناک ہے کہ جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہے جہنم کے دروازے پر، اگر ان میں سے ایک فرشتہ اپنی اصل حالت میں دنیا میں آ جائے اور دنیا والوں کو بتائے کہ میری ڈیوٹی جہنم کے دروازے پر ہے، تو اس کی چہرے کی ہیبت سے لوگ مر جائیں۔ اور چوتھے نمبر پہ جو تعارف کروایا جبریل نے، میں تمہیں صحیح حدیث اور صحیح ایک تعارف کا نقشہ پیش کر رہا ہوں جو ہمارے لیے سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ جبریل کہنے لگا یا رسول اللہ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی زنجیروں کا ذکر کیا ہے، ساری جہنم کی زنجیریں نہیں، جہنم کی کسی زنجیر کی ایک کڑی اگر اس کو کائنات کے پہاڑوں کو اکٹھا کر کے چوٹی پہ رکھ دیا جائے تو اس کا وزن اتنا ہے کہ سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ ابھی 4 قسم کا تعارف جبریل نے کروایا تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چیخ نکل گئی۔ حضور فرمانے لگے جبریل چپ ہو جا، تیری اس گفتگو سے محمد کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اتنی بات ہونی تھی تو جبریل بھی رونے لگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جبریل تم کیوں روتے ہو؟ امت تو میری، مجھے تو امت کی فکر ہے، مجھے تو
امت کی فکر ہے کہ ایسی جہنم اور میری امت کا کیا بنے گا. میری امت میں گناہگار ہوں گے، میری امت میں خطا کار ہوں گے، میری امت فرائض کو پورا نہیں کرے گی. میں تو اس لیے رو رہا ہوں، تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں تو کسی امت کا کوئی سامنا نہیں ہے. تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس لیے رو رہا ہوں، وقت اخیر کا کسی کو نہیں پتا. ابلیس ساری زندگی اللہ کا فرما بردار رہا، ایک حکم عدولی کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو گیا اور لائن بن گیا. تو میں ڈرتا ہوں اپنے وقت اختتام سے، پتہ نہیں میرا آخری وقت کیا ہوگا. تو میں اس انجام سے ڈر رہا ہوں اور رو رہا ہوں. تو رب ذوالجلال نے فرمایا اے جبریل اور اے میرے محبوب، آپ دونوں کو میں نے محفوظ کر لیا. آپ دونوں کو میں نے. اب یہ گفتگو ساری ہو گئی تو جبریل چلے گئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ بیٹھے تھے وہاں سے اٹھ کے مسجد آنے لگے. اب جب حضور مسجد آنے لگے تو مسجد میں کچھ انصاری صحابی آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ، جو کچھ میں سن کے آ رہا ہوں اگر وہ تم سن لو تو تمہارے ہاتھ سے ختم ہو جائے. جو کچھ میں سن کے آ رہا ہوں اگر وہ تم سن لو تو تمہاری مسکراہٹیں اور تمہاری ہنسی ختم ہو جائے اور تم ہنسنا بھول جاؤ. جو کچھ میں سن کے آ رہا ہوں. اتنی دیر میں جبریل دوبارہ آیا. جب جبریل دوبارہ آیا تو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا. جبریل عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، اللہ نے آپ کو سلام بولا ہے اور رب ذوالجلال نے یہ حکم دیا ہے اے میرے محبوب، آپ کو صرف ڈرانے کے لیے نہیں، آپ کو لوگوں کو مایوس کرنے کے لیے نہیں، خوشخبری دینے کے لیے اور آپ کو خوشی دینے کے لیے اور خوشی کی خبر سنانے کے لیے بنا کے بھیجا ہے. صحابہ کو اتنا نہ ڈراؤ کہ مایوس ہو جائے. یعنی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال کی طرف سے یہ حکم بھی آ گیا کہ صحابہ کو اتنا زیادہ مایوسی کہ کہیں جہنم کی باتیں سن سن کے لوگ مایوس ہی نہ ہو جائیں. تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو کام کرو، ایک تو صراط مستقیم پہ رہو اور دوسرے نمبر پہ میانہ روی اختیار کرو. دوسرے نمبر پہ میانہ روی اختیار کرو، یعنی کہ زندگی اعتدال کے ساتھ گزارو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے. دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو یہ ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.